بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ردا مظفر آرمی پبلک اسکول عسکری 11 سے آن لائن سپورٹ پروگرام راؤنڈ 2 کے 10ویں ہفتے میں آپ سب طالب علموں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ سب کو اردو پڑھاؤں گی۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے درخت اور پودے۔ پیارے بچوں، سبق کے مشقی سوالات حل کرنے سے پہلے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ درختوں اور پودوں سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ شاباش، آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں۔ درختوں اور پودوں سے ہم پھل، پھول، سبزیاں اور اناج حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مقاصد یہ ہیں کہ طلباء اس قابل ہوں گے کہ درختوں کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے، سبق کو سمجھ کر سوالات کے جوابات حل کر سکیں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کے مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو کہ صفحہ نمبر 49 پر ہے، اس کو حل کریں گے۔ یہ زبانی سوال ہے، آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، آپ ان کے زبانی جوابات بتائیں گے۔ سوال نمبر 1 کا جز الف یہ ہے، پودوں سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ شاباش، بالکل درست سوچ رہے ہیں آپ۔ پودوں سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً یہ ہماری غذائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جز ب، پودوں کو پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ شاباش، بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ پودوں کو پانی نہ ملے تو وہ مرجھا جائیں گے۔ جز ج، اگر سب پودے اور درخت خشک ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بالکل درست آپ بات سوچ رہے ہیں۔ اگر سب پودے اور درخت خشک ہو جائیں گے تو ہم اپنی غذائی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ جز ڈال، آپ کون کون سی سبزیاں کھاتے ہیں؟ یقیناً آپ سب بچوں کا مشترکہ ایک ہی جواب ہوگا، آلو، کیونکہ آلو وہ واحد سبزی ہے جو سب بچوں کو بہت پسند ہے، اور اس سے بنی ہوئی چپس اور فرینچ فرائز بچوں کی مرغوب غذا ہے۔ بچے اس کے علاوہ گاجر، بھنڈی، مٹر اور پالک کو بھی پسند کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنی سبق کے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ تحریری ہے۔ دیے گئے سوالات آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق حل کریں گے۔ سوالات یہ ہیں کہ ہمیں سبزیاں اور پھل کیوں کھانے چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے، آپ کی پسندیدہ سبزیاں اور پھل کون سے ہیں؟ اب ہم اپنے سبق کے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر جواب دیجیے۔ الف، چیزوں کے نام بتائیں۔ کیا آپ تصویر میں بنی تمام چیزوں کے نام جانتے ہیں؟ شاباش، گاجر، گاڑی، آم، توا، مالٹا، جگ، انگور، کتاب، بستہ، لوکی جسے کدو بھی کہا جاتا ہے۔ جزبے، یہ کس کام آتی ہیں؟ بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ گاجر، آم، مالٹا، انگور اور لوکی جسے کدو بھی کہا جاتا ہے کھانے کے کام آتی ہیں۔ گاڑی سواری کے کام آتی ہے۔ توے پہ روٹی پکائی جاتی ہے۔ جگ میں پانی بھر کے رکھا جاتا ہے۔ کتاب پڑھنے کے کام آتی ہے، اور بستہ کتابیں رکھنے کے کام آتا ہے۔ سوال نمبر 4، آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کریں گے۔ لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں میں رنگ بھریں۔ اب تصویر میں آپ چیزوں کو پہچانیں گے کہ کون کون سی لکڑی سے بنی ہوئی ہیں اور ان کو رنگ کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست لفظ پر صحیح کا نشان لگائیں۔ الف، تازہ ہوا صحت کھیل کے لیے ضروری ہے۔ شاباش، صحت کے لیے ضروری ہے۔ جزبے، درخت لگانا اسکول ثواب کا کام ہے۔ شاباش، ثواب کا کام ہے۔ جز چیم، درخت اور پودے ہماری خواہشات، ضروریات پورا کرتے ہیں۔ بالکل درست جواب ہے آپ کا، ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ گنے سے ہم شکر چائے بناتے ہیں۔ بالکل درست، شکر بناتے ہیں۔ بھوسے سے ہم کاغذ کرسی بناتے ہیں۔ شاباش، بالکل درست جواب ہے آپ کا، کاغذ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے اگلے مشقی سوال کی طرف پڑھتے ہیں جو کہ سوال نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 51 پر ہے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہ زبانی سوال ہے، آپ
ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، ان کے جملے بنائیں گے اور اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنائیں گے۔ شکر، جس کے معنی ہے چینی، حفاظت، دیکھ بھال، سایہ، چھاؤں۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کے آخری سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو پہچانیے اور بتائیں کہ یہ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جس میں کام ہو چکا ہو، آپ کام کر چکے ہوں، اور اس کے جملوں کے آخر میں تھا، تھی اور تھے کا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کل کھیلا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم فعل حال کی طرف بڑھتے ہیں۔ فعل حال وہ ہوتا ہے جس میں موجودہ دور کی بات ہو رہی ہو یا جو کام آپ کر رہے ہوں، جیسے کہ آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ میں ابھی اپنی استانی کا لیکچر سن رہا ہوں۔ اس کے جملے کے آخر میں ہوں، ہے اور ہیں کا استعمال ہوتا ہے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں آنے والے وقت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر انشاءاللہ تعالی بہت جلد میرا اسکول کھل جائے گا۔ اس کے جملے کے آخر میں گا، گی اور گے کا استعمال ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ تمام مشقی سوالات کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور انہیں بآسانی حل کر لیں گے۔ اب میں آپ سے چند سوالات پوچھتی ہوں جن کے آپ جواب مجھے یقین ہے کہ بہت عمدہ طور پہ دے سکیں گے۔ درخت اور پودے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ بالکل درست، درخت اور پودے نہ ہوں تو ہم اپنی غذائی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے، اور جو اللہ تعالی نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے جس میں رنگ برنگے پودے، درخت اور پھول پیدا کیے ہیں، وہ بے رنگ ہو جائے گی ہماری دنیا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کے کمرے جماعت کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو درخت سے بنی ہوئی ہیں؟ درخت کی لکڑی سے ہم نے درخت کی لکڑیوں کو حاصل کیا ہے اور ان سے تیار کی ہیں۔ جی سوچئے ذرا۔ شاباش! آپ کے کمرے جماعت میں کرسی، ڈیسک جس پر آپ اپنی کتابیں رکھتے ہیں، تختہ سفید اور آپ کی پینسل۔ میرا تیسرا سوال ہے، کیا تمام پھل اور سبزیوں کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ بالکل درست، آپ سب نے جواب دیے ہیں کہ تمام پھل اور سبزیوں کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، درخت ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ جس طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی استانی رضا مظفر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔